اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 سیقولو اب کہیں گے السفہاء بیوقوف من الناس لوگوں سے ماں کس چیز نے واللہ پھیر دیا ان کو ان سے کہ بلاتی ہم اپنا قبلہ التی جس کانو وہ تھے علیہا پر کل آپ فرمائیے للہ اللہ ہی کا ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب ایک حکم نازل ہوتا ہے تو جب کوئی دوسرا حکم اس کے بدلے میں نازل ہوتا ہے نا تو جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اس میں سوال اٹھاتے ہیں. تو ہم نے قبلہ پڑھا تھا کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ اور تھا، بعد میں قبلہ بدل دیا گیا. تو اس بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے. آپ فرمائیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے. مطلب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کریں گے نا تو ان کو جواب بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے. تو ہمیں تو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ ہم کس سمت کر کے اللہ کی عبادت کریں. ہمیں تو جو حکم نازل ہوگا ہم اس سمت کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کیونکہ ہم نے تو سمت کا خیال نہیں کرنا. ہم نے تو سمتیں تو ہر سمت ہی اللہ کی ہے نا، ہر جگہ ہی اللہ کی ہے. ہم نے تو صرف حکم کی پابندی کرنی ہے. تو اس کی تشریح یہاں تک دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ امت مسلمہ کا قبلہ خانہ کعبہ بنایا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے بتا دیا کہ نادان لوگ تبدیلی قبلہ پر اعتراض کریں گے. تو آپ انہیں فرمائیے گا کہ کس سمت میں بذات خود یہ فضیلت نہیں کہ وہ قبلہ بن سکے، بلکہ قبلے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور سیدھا راستہ اسی کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے. نیز مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس سمت کو چاہے قبلہ بنا دے کوئی اس حکم کو چیلنج نہیں کر سکتا. نیکسٹ دیکھتے ہیں یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی طرف الصراط راستہ مستقیمہ سیدھا، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. وقذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنا دیا تمہیں اماتن امت وساطن بہترین لتکونوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہوئے الرسول رسول علیکم تم پر شہیدن گواہ. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اے امت مسلمہ جس طرح ہم نے قبلے کے معاملے میں تمہیں سیدھے راستے کی توفیق بخشی اور تم نے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں فوراً رخ بدل دیا، اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا. لوگوں کے لیے تمہارا کردار ایک معیار اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اس وقت ثابت ہو سکتا ہے جب تم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت اختیار کرو، کیونکہ تمہارے لیے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار معیار حق ہے. نیز قیامت کے دن پہلی امتوں کے کفار کو جب اپنا انجام بد نظر آئے گا تو بہانہ سازی کی کوشش کریں گے، یا اللہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت نہیں پہنچایا. اس وقت امت مصطفیٰ گواہی دے گی، یا اللہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرے پیغمبروں نے تیرا پیغام حق پہنچایا تھا. لیکن جب وہ کفار اعتراض کریں گے کہ یہ مسلمان تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، تو مسلمان جواب دیں گے اے اللہ تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تیرے رسولوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اس پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی صداقت مطلب سچائی اور عدالت کی گواہی دیں گے کہ میری امت سچی گواہی دے رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بھی اپنی امت کے احوال پر آگاہ ہیں. احوال مطلب جو بھی ہمارا حال ہے وہ ہر ہمارے حال سے آگاہ ہیں. چنانچہ حضرت عبدالعزیز اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو کہ میرا دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے. بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو، اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے نیک کاموں کے اجر پیش کیے گئے، حتیٰ کہ اس کوڑا کرکٹ کا اجر بھی جس کو انسان مسجد سے باہر نکال پھینکتا ہے، اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن مجید کی کوئی صورت یا کوئی آیت دی گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا. یہ دیکھیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ جو یہاں تک نیکی میں تو کوئی جھاڑو لگاتا ہے مسجد سے تو وہ گند تو باہر ہی نکال کے پھینکتے ہیں نا، تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بتائے گی. اور سب سے بڑا گناہ انہوں نے کیا کہا کہ جب کسی انسان کو کوئی قرآن مجید کی صورت یا آیت دی گی، مطلب آپ جیسے صورتیں آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں،
تو آپ بعد میں اس کو بھول جائیں. میں اسی لیے آپ کو کہتی ہوں کہ ہر چیز میں جو مین پوائنٹ ہے، اب آپ سارا تو نہیں نا زبانی پڑھ سکتے، تو مین باتیں یاد رکھا کریں، ان کو لکھ لیا کریں، دوبارہ ریوائز کر لیا کریں. اور یہ بلانے کا یہ بھی جو ہے، جو حافظ ہوتے ہیں، حفاظ لوگ ہوتے ہیں، یا جیسے کسی نے کوئی صورت وغیرہ یاد کی ہو، تو اگر اس نے کوئی صورت جب وہ آیت بلا دی تو یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سیاحت کرنے والے ہیں، وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم باتیں کرتے ہو اور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. جو نیک عمل میں دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اور جو برا عمل میں دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. مطلب ہم جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حمد بیان، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. بے انتہا اور لاتعداد شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس نے ہمیں اس سراپا رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ہماری مشقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرتی ہے. ہماری مشقت مطلب ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تکلیف میں ہوتے ہیں. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. آج ضروریات اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی محبت کا مظاہرہ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے ہے. تو ہم اپنی محبت کا اظہار زیادہ نہیں نا، تو ایسے ہی کر لیں کہ اپنی عادت بنا لیں کہ صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت لازمی درود شریف پڑھنا ہے. ویسے تو عادت ایسی ہونی چاہیے کہ جب بھی بندہ فارغ ہو درود شریف پڑھے، لیکن آہستہ آہستہ عادت بنتی ہے نا، تو آپ آہستہ آہستہ دیکھنا ایک ایسی ہستی کہ ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ بھی مشکل میں ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور ایک ایسی ہستی کہ گناہ ہم کرتے ہیں اور استغفار وہ ہمارے لیے کرتے ہیں. دیکھیں نا ایک مطلب کتنا وہ خلوص والا رشتہ ہے نا، کہ گناہ ہم کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافیاں وہ مانگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی اتنی مشکل سے گزاری کہ کئی دنوں کے فاقے کاٹے. ہم تو ایک دن کی بھوک برداشت کرتے ہیں تو روزہ کھلنے کے ٹائم پہ ہماری پاس سوئی ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دن بھوک برداشت کیے نا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے تھے. مطلب پتہ ہے جب پیٹ بالکل خالی ہو تو بندے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی نا، تو جب پیٹ کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی جائے نا تو پیٹ وہ تھوڑا سا ایسے جڑ جاتا ہے نا، تو ایسے بھوک کی شدت میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے. تو اتنی بھوک اتنے دنوں کے فاقے مطلب بھوکا رہنا نا، کوئی چیز نہ کھانا، کوئی چیز نہ ہونا، کہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے اور اس کو برداشت کیا. تو مجھے اب ایگزیکٹ نہیں یاد کہ کس نے کہا کہ ہر امت کے پاس ایک دعا، ہر نبی کے پاس ایک دعا جو ہوتی ہے، تو آپ وہ دعا کیوں نہیں کر لیتے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کی بخشش کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے اپنی زندگیوں میں. ان کو ایک دعا ایسی دی گئی تھی کہ جو ہر حال میں قبول ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی اپنی امت کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کریں گے. تو یہ ہے نا، یہ بندہ جب سوچتا ہے پڑھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی جو ہم سے اتنا پیار کرتی ہے، ہم تو ان کی قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، تو ہم تو جیسے ان کو بھلا ہی بیٹھے ہیں. تو اپنی زندگیوں میں اتنے گم ہو گئے نا کہ پتہ نہیں کتنے دن گزر جاتے ہوں گے لوگوں کے کسی نے درود شریف نہیں پڑھا ہوگا. اللہ کا شکر ہے اب تو میری کچھ عادت کافی حد تک بن گئی ہے کہ میں فارغ ٹائم میں درود شریف پڑھتی ہوں، لیکن پھر بھی کبھی ایسا دن آ جاتا ہے کہ مطلب کوئی ایسی مصروفیات ہو جاتی ہیں کہ بندہ نہیں پڑھ پاتا ہے. تو بعد میں بندے کو رونا آتا ہے کہ کیسی ہستی جو ہم سے اتنا پیار کرتی ہے اور ہم ہیں کہ ان کو اتنا بھلا بیٹھے ہیں. اور درود شریف پڑھنے سے بھی ہمیں ہی ثواب، درود شریف پڑھنے سے بھی نا ہمارا ہی جو نا وہ نامہ اعمال جو ہے اس میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہمارا ان سے محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا. لیکن سوچا کریں اور پڑھا کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کے بارے میں کس سے پڑھا کریں، کہانیاں پڑھا کریں، تاکہ آپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں آٹومیٹیکلی ان کے لیے محبت رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں اور ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور آپ ان کی جو محبت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت یا محبت ظاہر کرنے کا نا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود شریف بھیجیں، جتنا ہو سکے درود شریف بھیجیں. اس سے آپ کے دلوں کو بھی سکون ملے گا اور ہمارا ان سے رشتہ بھی مضبوط ہوگا. نیکسٹ دیکھتے ہیں، وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے القبلۃ قبلہ التی جس کنتا آپ تھے علیہا پر الا مگر لینا علامات کہ ہم دیکھ لیں من یتبع پیروی کرتا ہے اور رسول کی ممن اس سے کون جن قالبو مڑتا ہے علا پر عقبہ ہی الٹے پاؤں. پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں.
جی یہاں تک پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی لا عقبہ ہی تک ٹرانسلیشن. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم دیکھ لیں، دنیا کو دکھا دیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ تبدیلی قبلہ میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو بلا چوں چرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ کون ہیں جو حجت بازی میں حجت مطلب الٹے سوال کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں. تبدیلی قبلہ کے حکم میں فوراً عمل کرنا آسان نہیں تھا، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کے لیے مشکل بھی نہیں تھا. نیکسٹ دیکھتے ہیں. وَإِنْ اور بے شک قانت یہ تھا لَكَبِيرَةً بہت بہاری، اللہ مگر الذین جن پر ہادہ ہدایت اللہ نے، وما کانا اور نہیں ہے اللہ لیودیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان. قبلے کا بدلنا بہت مشکل، مگر ان پر مشکل نہیں تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کو یہ خیال گزرا کہ ان نمازوں کا کیا بنے گا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی. اس آیت میں انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ ان نمازوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی، کیونکہ وہ قبلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے مقرر فرمایا تھا، لہٰذا ان نمازوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا. انا بے شک اللہ بالناس لوگوں پر لا رؤوف بہت ہی مہربان رحیم رحم فرمانے والا ہے. قد نارا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہی کا آپ کا، منہ فی السماء آسمان کی طرف، وَلَنُوَلِّيَنَّكَ کا تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃً قبلہ ترضاھا جسے آپ پسند کرتے ہیں. فولی اب پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. بے شک ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرما دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد طویل کعبہ کا حکم نازل، مطلب طویل تبدیل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ہی بیت المقدس سے منہ پھیر کر کعبے کی طرف کر لیا. کوئی پیشگی اعلان نہیں ہوا تھا، مگر صحابہ کرام کی کمال اطاعت کا اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پھرتے ہی تمام صحابہ کرام گھوم کر دوسری طرف آپ کے پیچھے آ گئے. اس دن سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین مشہور ہو گیا. مدینہ کی دوسری مساجد میں بھی جہاں جہاں جماعت ہو رہی تھی، جب یہ حکم پہنچا تو اسی ہی لمحے تمام صحابہ کرام نے اپنے رخ کعبہ شریف کی طرف پھیر لیے. مقام مصطفیٰ کی رفتوں کا اندازہ کرنے کے لیے اس آیت پر دوبارہ غور کرتے ہیں کہ تعویل قبلہ کی خواہش تہ دل میں جنم لیتی ہے. قبولیت کے لیے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اگرچہ دوران نماز نگاہیں اوپر اٹھنا سخت ممنوع ہے، منع ہے، لیکن پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا بھی اتنی پسند آئی ہے کہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کا حصہ بن جاتی ہے. رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور طویل قبلہ کا وعدہ نازل ہوتا ہے. اسی وعدے میں تاکید بھی ہے، یعنی قبلہ ضرور بدلے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے پاس بھی یعنی قبلہ اسے بنائیں گے جو آپ کو پسند ہوگا. اب وعدے کی تکمیل دوسری نماز تک مؤخر بھی ہو سکتی تھی تاکہ پہلے طویل قبلہ کا باقاعدہ اعلان ہو جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند میں تاخیر گوارا نہ ہوئی. اسی وقت حکم نازل ہوا میری نماز بعد میں مکمل کرنا، پہلے اپنی پسند پوری کر لو. چنانچہ 2 رکعتوں کے بعد دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف رخ پھیر لیا اور صحابہ کرام گھوم کر دوسری طرف آپ کے پیچھے آ گئے. اور اسی ساری کارروائی میں سے نماز میں کوئی خلل یا تعلل واقع نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند پر عمل بھی نماز کا حصہ بن گیا. اب اس بلندی درجات کو انسان کیسے بیان کرے جس میں خالق کی حقیقی خود طالب رضائے حبیب ہو جاتا ہے. یہ نیچے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، مطلب دونوں جہاں میں ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں بیٹا جی. وحیسو ماں اور جہاں کہیں کن تم ہو فولو تو پھیر لیا کرو وجوہکم اپنے منہ شطرہ اس کی طرف. وَإِنَّا اور بے شک الذین جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی لیعلمون وہ ضرور جانتے ہیں انہوں کہ یہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما جو یعملون تم کرتے ہو.
اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف پھیر لیا کرو، اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہاں تک پہلے ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن علامات و صفات کا ذکر تھا ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام القبلتین ہوں گے، لہٰذا اہل کتاب کو یقین ہے کہ یہ تعویل قبلہ برحق ہے اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے، لیکن وہ تعصب اور ہٹ درمی کا شکار ہیں، اسی لیے ان کے سامنے جتنے بھی دلائل پیش کیے جائیں وہ ہدایت سے محروم ہوں گے۔ مطلب جو پہلی کتابیں تھیں اس میں یہی ذکر تھا کہ آپ مسجد قبلتین کے امام ہوں گے، تو مسجد قبلتین تو قبلتین جمع کا ورڈ ہے نا، قبلہ ایک اور قبلہ کی جو جمع ہے وہ قبلتین، مطلب دو قبلے، تو وہیں سے یہ سمجھ لگ جاتی ہے پڑھنے سے ہی کہ جو ہے نا ابھی یہ قبلہ ہے تو بعد میں قبلہ بدلے گا تو دو قبلے ہوں گے مسلمانوں کی، اور جب دو قبلے ہوں گے تو تب جو ہے نا اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے کیا ہوں گے؟ امام ہوں گے۔ تو لیکن پھر بھی جو لوگ تعصب اور ہٹ میں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا تو وہ اپنے ایمان سے محروم رہتے ہیں اور وہ اپنی ہی ضد پر اڑے رہے۔ وما اللہ بغافل عما یعلمون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن اصل میں امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اہل کتاب کی پیروی کی تو وہ ظالم ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں ہم۔ وَلَئِن، اور اگر آتیتا آپ لے آئیں الذین جنہیں اوت الکتابہ کتاب دی گئی بکلی ہر ایک آیاتن دلیل ماں تابعو وہ پیروی نہیں کریں گے قبلتا کا آپ کی قبلہ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل لائیں پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما، اور نہ انتا آپ بتاب ان پیروی کرنے والے کی بلاتا ہوں ان کے قبلے کی، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، وما، اور نہ بعضہم وہ ایک بتاب ان پیروی کرنے والے قبلہ تا قبلہ کی بعد ان دوسرے کی، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ ولا ان، اور اگر تبعتا آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعدی سے بعد ما جاءک جو آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم علم سے، انکا یقیناً آپ اذن اس وقت لمن الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے، اور اگر علم کے باوجود آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ یہاں تک ایکسپلینیشن ہم نے دیکھ لی ہے، وہی جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا گیا ہے کہ جو اہل کتاب وہ ہیں جو مطلب کسی ایک کتاب کو مانتے ہیں لیکن قرآن پاک کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں جو اصل خطاب کیا جا رہا ہے اور جو سمجھانے والی بات ہے کہ جب کوئی حکم نازل ہو تو ہم نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اس میں سوال جواب نہیں اٹھانے، یہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے۔ تو بظاہر خطاب تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جا رہا ہے نا، لیکن اصل میں تمام مسلمانوں کے لیے اس میں درس ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سوال اٹھائے گا یا اس میں عمل نہیں کرے گا تو وہ سب گنہگار ہوں گے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں کچھ باتیں تھیں جو نہیں تھی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم کل ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہوا، کوئی بات سمجھ نہ آئی تو آپ مجھے ان باکس کر لیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔